ہم 13 کو علی منائیں یا 3 شعبان کو حسین منائیں؟ 13 بھی چاند کی تاریخ ہے، 3 شعبان بھی چاند کی تاریخ ہے۔ رجوع والوں، چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ جو عقیدہ سن کے بولنا چاہتے ہیں، جن کا عقیدہ بولا، چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ اب جشن کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یا چاند کے بعد یا چاند سے پہلے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جشن چاند سے پہلے کی شروع کروں، کہ جب کچھ نہ تھا تب یہ کہاں تھے۔ اب اکثر آج کے دن ایک جملہ کثرت سے سننے کو ملے گا کہ علی کعبہ میں آئے۔ میں پھر لفظ کہتا ہوں، آج کے دن یہ جملہ بار بار سننے کو ملے گا کہ 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے۔ اس جملے کی درستگی فرمائیے گا، میری زبان سے نہیں، مولا کی زبان سے۔ ایک بندے نے میرے مولا سے آگے کہا، مولا کتنی فضیلت ہے کہ آپ کے جد علی کعبہ میں آئے۔ اتنا کہہ کے وہ بات آگے کرے گا، امام نے کہا یہیں رک، تو نے کیا کہا؟ میرے بابا علی کہاں آئے؟ اس کا آپ کے بابا علی کعبہ میں آئے۔ امام نے فرمایا خاموش، علی کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے آئے۔ اب یہاں سے میں جشن شروع کرنے لگا ہوں، اس سطر سے میں جشن شروع کرنے لگا ہوں۔ امام نے فرمایا علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے۔ علی کا گھر کعبہ نہیں، علی کا رستہ کعبہ، علی رہتے کعبہ میں نہیں، علی گزرے کعبہ سے۔ اس بندے کا جسم میں تھر تھر کعبہ، اس کا مولا آپ کے جد علی کعبہ سے گزرے، پھر علی کہاں تھے؟ امام نے فرمایا جس کعبے کو تم سجدہ کرتے ہو، جسے تم جھکتے ہو، یہ کعبہ اصل نہیں۔ پھر کوشش کیجیے، امام نے فرمایا جس کعبے کو تم سجدہ کرتے ہو یہ کعبہ اصل نہیں، اس کے بالکل اوپر عرش پہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے، لوگ اصل نہیں چومتے، لوگ شبیہ چومتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے، عرش پہ ہے بیت المعمور، فرش پہ ہے بیت اللہ۔ اس کا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا پہلے تو بتا یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مولا یہاں تو سجدہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہاں بھی سجدہ ہوتا ہے۔ مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے، وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے۔ مولا وہاں کون تھا؟ فرمایا جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے، جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے۔ وہاں نور ہمارے نور کا طواف کرتے تھے، یہاں جسم ہمارے جسموں کا طواف کرتے تھے۔ اس کا مولا اس کا مطلب ہے یہ کعبہ جسے ہم چومتے ہیں یہ اصل نہیں، اصل وہ ہے۔ امام نے کہا خاموش، وہ بھی اصل نہیں۔ کوشش کروں گا بہترین روایت آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ امام نے فرمایا جسے تم بیت المعمور سمجھتے ہو وہ بھی اصل نہیں، اس کے بھی بالکل اوپر ایک اور کعبہ ہے جسے عرش رحمان کہتے ہیں۔ پھر سمجھیے گا، عرش رحمان، بیت المعمور، بیت اللہ، یہاں ہمارے جسم، وہاں ہمارا نور، اس سے اوپر عرش رحمان۔ اس کا مولا پھر عرش رحمان میں کون رہتا ہے؟ امام نے فرمایا کس کی جرت ہے وہ عرش رحمان پہ پہنچے؟ عرش رحمان پہ یا وہ رہتا ہے یا پھر ہم رہتے ہیں۔ عرش رحمان پہ یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں۔ اس کا مولا پھر عرش رحمان پہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عرش رحمان میں ہمارے نور اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں وہ ہمارے نوروں کا طواف کرواتا ہے، بیت اللہ میں وہ ہمارے جسموں کا طواف کرواتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اب اپنا عقیدہ درست کر، 13 رجب کو ہماری دادی کعبہ سے علی لینے نہیں آئی، فاطمہ بنت اسد کا پہلا قدم کعبے میں، دوسرا بیت المعمور پہ، بی بی عرش رحمان پہ پہنچی، پردہ پھٹا، نور علی باہر آیا، ادھر پردہ پھٹا، ادھر دیوار پھٹ گیا۔ نور علی کو بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار۔
یہاں سے بی بی علی لینے نہیں آئی، بی بی وہاں سے علی لینے گئی۔ تو جو پوری ہے صاحب، میں کوشش کروں گا کہ میں پچھلے 6-7 دن سے ایک سانس کے امراض میں مبتلا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ بہترین روایتیں آپ کو سنا سکوں۔ امام نے فرمایا یہ کعبہ جہاں سے بی بی علی کو لینے آئی، یہاں سے علی باہر آئے، لیا علی کو وہاں سے۔ اب کتابیں لکھتی ہیں کہ 13 رجب کو بی بی کعبہ میں گئی، 16 رجب کو باہر آئی۔ اب یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، مجھے پوچھ کے بتاؤ 3 دن یہاں بیٹھی رہی ہے یا وہاں بیٹھی رہی ہے؟ 3 دن کعبہ کی مہمان رہی یا وحدت کی مہمان رہی؟ ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، واضح طور پہ خدا نے قرآن میں آیت کی، میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام طائفین، طواف ہوتا ہے، الراکعین، رکوع ہوتا ہے، الساجدین، سجدہ ہوتا ہے، والعاکفین، اور اعتکاف ہوتا ہے۔ پھر جملہ سنیے گا، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، زحمت آپ فرمائیں، باہر ہوتا۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا۔ اندر ہو۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف میں نے بڑے دیکھے، رکوع آج بھی ہو رہا ہے، سجدہ اب بھی ہو رہا ہے۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا پوچھ، اللہ کے گھر میں اعتکاف کون بیٹھا؟ خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف، کیونکہ اعتکاف باہر بیٹھنا نہیں، اعتکاف ہے اندر بیٹھنا۔ اعتکاف لفظ ہے موتکف سے، مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، آدم سے لے کے اب تک اللہ کے گھر میں صرف 2 لوگ بیٹھے، ایک ماں بیٹھی ہے، ایک بیٹا بیٹھا ہے۔ ماں فاطمہ بنت اسد، بیٹا علی المرتضیٰ ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جملہ سنیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف ہے ہی نہیں، بیٹھی ہے علی کی ماں۔ خدا کہتا اعتکاف ہوا ہے، اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے؟ یہ جو 3 دن تک علی کی ماں اللہ کے گھر بیٹھی، اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں، علی کا مکان سمجھ کے بیٹھی۔ اگلی روایت کا ٹکڑا سنیے گا، آپ نے اکثر دیکھا تصویروں پہ، ٹیلی ویژن پہ آپ لائیو دیکھتے ہیں، جو زیارت کر کے آئیں گے وہ گواہی دے۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود، کالا پتھر۔ کوشش کر رہا ہوں کہ طاقتور باتیں آپ تک پہنچاؤں، جشن کے حوالے سے بالکل نئی چیزیں۔ اللہ کے گھر کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود۔ اب آج سے اس بات پہ تحقیق شروع کرو کہ یہ پتھر کیا ہے، آخر اس پتھر کو نسبت کیا ہے۔ میرے چوتھے امام علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد، مولا خطبہ دے رہے تھے حج کا، سننے والی بات، مولا خطبہ حج دے رہے تھے، یا خطبہ حج دیتے دیتے مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی بن الحسین خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا۔ اس ملاؤں نے یہ لفظ کہا یا امام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا فخرج، نکل جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں عذاب نہ آ جائے۔ وہ شخص جب اٹھا تو 2-4 لوگوں نے کہا مولا اس نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا، اس نے صرف آپ سے شجرہ پوچھا تھا، آپ شجرہ سنا دیتے۔ چوتھے امام کے چہرے پہ جلال آیا، فاشارت الی الحجر اسود،
امام نے حجر اسود کی جانب اشارہ کیا، اشارہ کر کے امام نے جلال میں کہا تو بتا میں کون ہوں۔